नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर निशाने नहीं बनाए जाते। आज टीवी खोलो, किसी चैनल को देखो तो इस्लाम का मजाक उड़ाने वाले कुत्ते बैठे हुए होते हैं, भौंक रहे होते हैं। कुरान की आयतों पर डिस्कशन चल रहा है, अजान को लेकर मसाइल उठाए जा रहे हैं, कलमे पर बात आ गई, तुम्हें सब पता है। और इन हालात में जब घर को आग लगी हुई है, नौजवान बच्चे अय्याशियों में मुब्तला है, ये लड़कियों को फंसाने में मुब्तला है, फेसबुक चैट करते हुए पूरी रातें गुजारने में मसरूफ हैं। और इन हालात का कौन जिम्मेदार है? मेरे अजीजों, सिर्फ हमारी तकरीरें नहीं, उम्मत का अपना अपना हिस्सा उसे अदा करना होगा। जो जिस चीज का जिम्मेदार है वो जिम्मेदारी नहीं अदा करेगा तो कयामत के दिन सवाल होगा। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रिअयतिही। मेरे आका ने फरमाया, तुम में से हर एक निगहबान है अपने नीचे वालों का। कयामत के दिन तुमसे सवाल होगा, तुम्हारे नीचे वाले बिगड़े क्यों थे? तुमसे जो मातेहत थे वो बिगड़े क्यों थे? बाप से उसके औलाद के बारे में पूछा जाएगा, उस्ताद से उसके शागिर्दों के बारे में पूछा जाएगा, मोहल्ले के बड़े जिम्मेदार से उसके मोहल्ले वालों के बारे में पूछा जाएगा, तुम्हारे ये आसपास रहने वाले बिगड़े क्यों थे? यहां जिम्मेदारी का एहसास करो। अब तो ये भी डर लगने लगा, पहले का वो सुनहरा माहौल था, हम किसी मोहल्ले से गुजरते थे तो इस्लाह करने वालों की एक बड़ी जमात नजर आती थी, नमाज जाने वालों की एक बड़ी जमात नजर आती थी, टोपियों वाले, नए नए नौजवान दाढ़ियों वाले भी नजर आते थे। आज खाल खाल है। हो सकता है मेरी ये बातें कुछ को लोगों को बुरी लग रही होंगी। तबलीग करने वाले बहुत सारे मुबल्लिगीन भी बनते थे, अपनों में से ही तो बनते थे मुबल्लिगीन, वो कहां चले गए? उन्होंने भी अपना सेफ जोन बना लिया कि हम अपने हल्के में रहेंगे, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, मर रही है कौम तो जाए, उसको कौन देखे। वो इस्लाह का शोबा भी छोड़ दिया गया है। और अब तो इस्लाह करने वाले हमारे मोहल्ले से भी नहीं गुजर रहे हैं। अब सुनो हदीस, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इसी जमाने के लिए शायद हुजूर फरमाते हैं, एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जो इस्लाह की बात करेगा, जो ईमान की बात करेगा, लोग उसको इतनी ताज्जुब से देखेंगे जैसे चोर को देखा जाता है। दाढ़ी वाले को, टोपी वाले को, इस्लाह की बात करने वाले को हुजूर फरमाते हैं जैसे जिना करने वाले को ऐब से लोग देखते होंगे, ताना देंगे, उसी तरह से एक वक्त ऐसा आएगा कि मोमिन को ताना दिया जाएगा, ये देखो ये मुसलमान है, ये देखो ये टोपी वाला है, ये दाढ़ी वाला है। वो दौर आएगा, बल्कि मैं समझता हूं उस दौर में हम जी रहे हैं। लोग आज क्यों अपने आप को मॉडर्न और अपने आप को सेक्युलर बनने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों? इसलिए कि वो इन तानों से घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। मैं मोहल्ले में खड़े होकर के अगर किसी की इस्लाह की बात करूंगा तो लोग मेरा पिछला निकाल देंगे, मुझे भी बोलेंगे जुमा 8 दिन हो गए, अभी हज को चला तू। ये सारे ताने तो सुनने पड़ेंगे मेरे अजीजों। क्या वो सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने इतने बड़े मिशन को नहीं उठाया था, जिनके पुराने हालात ये थे? हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मुझे जब ये हदीस पढ़ता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इश्क और मोहब्बत कहते किसे हैं? हजरत अनस कहते हैं शराब अभी हराम नहीं हुई थी, मदीने में लोग शराब पीते थे, सब धीरे धीरे शराब हराम की गई है। एक वक्त ऐसा आया था कि शाम का वक्त था, कहबा खाने जहां पर शराब बिकती थी, लोग आकर के बैठ करके पीते थे जैसे होटल होते हैं। हजरत अनस कहते मैं शराब लोगों को प्यालों में भर कर दिया करता था। अचानक मदीने की गलियों में आवाज आई, कोई डिंडोरची ऐलान कर रहा था, या अय्युहल मुस्लिमून क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुर्रिमतिल खमर। ऐ मुसलमानों, अल्लाह के नबी ने फरमाया शराब हराम हो गई। ऐलान कानों में सुना। हजरत अनस कहते मेरे हाथ से प्याली गिर गई। 50 साल 60 साल पुरानी शराब वो लोग जमा करके रखते थे, ऐसे नहीं नई नई शराब, 50 साल पुरानी मटकों में जमा की हुई शराब होती थी उनकी पीने वाली, उस पर फख्र करते थे। हजरत अनस कहते मैंने तो प्याली छूट गई। लोग जो बैठे हुए थे, कोई अपने मुंह से लबों तक लगाया हुआ था, वहीं से उसने पटक दिया। आवाज आई,
वहीं से फेंक दिया कि अल्लाह के नबी ने फरमाया हराम हो गई, पटक दिया। मैं सोचता हूं, कभी पढ़ता हूं तो रोंगटे खड़े होते हैं, क्या सहाबा में ये फर्मा बरदारी का जज्बा था। उनके कानों में सिर्फ बात पड़ी, वो भी डायरेक्ट रसूलुल्लाह की नहीं, कोई ऐलान करने वाला बयान कर रहा है। वो ये सोच तो सकते थे कि अभी कानून आया है, इंप्लीमेंट होने में टाइम लग सकता है, आज का तो पी लें, कल जाकर के हुजूर से बात कर लेंगे कि सही में हराम हुई या नहीं, कंफर्मेशन के बाद छोड़ देंगे। नहीं, सिर्फ किसी एक मुसलमान की आवाज आई कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, वो सहाबा ने तोड़ दिया मटके। 50 साल पुराने हजरत अनस कहते रात होते होते मदीने की सारी नालियां शराब से बह रही थी। जिनके यहां जो जो जमा रखा था सब उठा करके फेंक दिया। यह उम्मत थी मेरे मुस्तफा की, ये वो सहाबा की फरमाबरदारी थी। इसको कहते हैं इश्क, इसको कहते हैं मोहब्बत। कानों में बात पड़ जाए अपने आका की तो छोड़ दे बंदा उस चीज को। क्या आप सबको ये नहीं पता है कि गुनाहों के अड्डों पर जाने की इजाजत इस्लाम नहीं देता? मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने शराब हराम की है, नशा हराम है, तो वो नौजवान कैसे आज नशा को छूता है, अपने नबी से मोहब्बत की दावे करता है? मोहब्बत है ही नहीं, इश्क की बात ही नहीं। राई के दाने के बराबर भी अगर दिलों के अंदर ईमान हो, मेरे आका से मोहब्बत हो, तो आ जाओ, बाज आ जाओ मेरे अजीज हो। ऐ नौजवानों, वक्त बहुत तेजी से ढल रहा है, आपको पता भी नहीं। आज मैं इस मकाम पर आपके सामने खड़ा हूं, आपको अंदाजा है, मुझे तो कुछ नया नहीं लगता, लेकिन 10 साल के बाद हम यहां खड़े हैं। 10 साल गुजर चुके। मैं पीछे पलट करके देखता हूं तो सोचता हूं क्या एक अशरा, एक दहाई गुजर गई हमारी जिंदगी की। 10 साल के बाद इस मुसल्ले पे फिर आए। ये 10 साल का अरसा इतनी तेजी से गुजर रहा है, तो याद रखो मौत बहुत तेजी से तुम्हारे करीब आ रही है, बहुत तेजी से। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वो हदीस भी मैं आपको सुनाऊं, कयामत के करीब ऐसे हालात होंगे कि बच्चे जवान नजर आएंगे और जवान बूढ़े नजर आएंगे। क्या आज नहीं मालूम आपको? बच्चों के अंदर जो हरकतें हैं वो जवानों से की जैसी हैं। 6 साल के 7 साल के बच्चे बालिग लोगों की बातें करते हैं, जवानी अभी से आई हुई लगती है। और जवानों को देखो, ये सब टूटे बिखरे हुए, अरे 20 साल 22 साल की उम्र में सफेद बाल, और ये बूढ़े लगने लग गए। इनकी जिंदगियां 30 साल को जाते जाते रिटायर्ड हो गई, घरों के हालात खराब हो गए। कितने ऐसे हैं? अरे जवानी किसको कहा जाता था पता है? 40 साल के बाद जवानी शुरू होती, जिसको मजबूत जवानी कहा जाता। आज 40 साल में बूढ़ा है आदमी, बूढ़ा है। कयामत के उतने करीब हम आ चुके। मेरे आका ने फरमाया था एक दौर आएगा कि जब बच्चे जवान नजर आएंगे और जवान बूढ़े लगने लगेंगे। इन हालात का बारीकी से आप मुताला करो मेरे अजीजों। अब हमें तकरीरों के एतबार से कोई एक मुकर्रिर, एक खतीब समझ करके एक ट्रेंड के हिसाब से मत लो। मेरे पास अब वो फन भी नहीं है, ना मैं अपने अल्फाज से चमका करके किसी के ऊपर दबाव डालने के लिए तकरीरें करता हूं। नहीं, एक दर्द निकलता है आज उम्मत के लिए खास तौर पर। बहुत जल्दी वो दिन भी आ जाएगा, शायद ऐलान हो जाए कि हम भी मर गए, दुनिया से निकल गए। जितने दिन हमारे बाकी रह गए, कभी ये ख्याल आता है कि बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जाना तो तय है, मरने के बाद कब्र में मुंह दिखाना तो तय है। अगर वो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमसे पूछें, क्या तू उस जगह से आ रहा है जहां से सुबह से शाम तक मुझको गालियां दी जाती थी? क्या तू उसी मोहल्ले से आ रहा है जहां लोग मां और बेटियों की इज्जत भूल चुके थे? ज़िना इतना आम हो चुका था कि जानवर भी इस तरह का जोड़ा नहीं खाते। घर घर आज महफूज नहीं है। लोग बैठ रहे हैं, आज हमारे पास आकर के हैरत होती है कि ज़िना के मामलात को हल करने के लिए बैठते हैं तो रोंगटे खड़े होते हैं, कलेजा मुंह को आता है। बाप बेटी को लेकर बैठा है, दूसरा बाप बेटे को लेकर के बैठा है। किन मामलात पर आप बात कर रहे हो? एक बार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए थे, माइज असलमी, का आका मुझसे खता हो गई है,
مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. حضور نے پوچھا ہوا کیا ہے؟ کہا بتا نہیں سکتا، بہت تکلیف کی بات ہے. حضور نے فرمایا بتاؤ تو تمہارا علاج کیا جا سکے. انہوں نے کہا زنا ہو گیا ہے، مجھ سے زنا ہوا. حضور نے اپنا چہرہ پھیر لیا، چہرہ سرخ تھا میرے آقا کا، لال ہو گیا. کہا جاؤ تم. وہ صحابی دھاڑے مار کر کے رونے لگ گئے. تجھ سے جو منہ چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے؟ میں جاؤں تو پھر کہاں جاؤں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو کھڑا کر کے پوچھا ہوش میں کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں ہوش میں کہہ رہا ہوں، ہو گئی مجھ سے خطا. حضور نے فرمایا کیا تجھے پتا ہے اسلام میں سزا کیا ہے اس کی؟ پتھروں سے مار کر ہلاک کر دیا جائے گا. انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ پتا ہے مجھے. پھر بھی کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں. اس آخرت کی سزا سے تو بہتر ہے کہ آپ مجھے دنیا میں پاک کریں. 3 مرتبہ پوچھنے کے بعد بھی جب انہوں نے کہا کہ ہاں مجھ سے خطا ہو گئی، تو حضور نے صحابہ سے کہا جاؤ یہ اقبالی مجرم انہیں لے جاؤ جبل انم، ایک پہاڑی مدینے میں، وہاں پر صحابہ لے کر کے گئے. اوپر سے ان کو پتھروں کی بارش کی گئی، وہ قتل ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا. یہ اسلام میں زنا پر سب سے بڑی سزا دی گئی. وہ صحابی تھے، خطا ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا میں پاک کرنے کا طریقہ یہ بتایا. اور یہاں پر حالات ایسے آ گئے کہ لوگ اس کو اتنے ہلکے میں لے لیے. پھر مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے، حضور نے فرمایا تھا قیامت کے قریب زنا اتنا عام ہو جائے گا کہ انسان ایسے جوڑا کھائیں گے جیسے گدھے اور کتے راستوں پر جوڑا کھاتے ہیں. ان کے درمیان یہ سب کامن سی چیز ہو گئی، نارمل بن گیا ہے. لوگ بیٹھ کر کے حل کر رہے ہیں، ہمیں تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. کن چیزوں کی یہ باتیں لے کر بیٹھے ہیں بیٹے اور بیٹیوں کی کہ یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے. معاذ اللہ رب العالمین. ایک بات یاد رکھو، پورے معاشرے میں محلے میں ایک جگہ کوئی زنا کرتا ہے تو پورے محلے کی برکت ختم کر دی جاتی ہے. ناسور ہے وہ کینسر کی طرح. کینسر کی پھوڑی جس طرح پورے جسم میں زہر پیدا کرتی ہے، ایک بے حیائی اور بدکاری والا نوجوان پورے معاشرے کے اندر وہ ناسور بن کر زہر پھیلاتا ہے. تمہاری بیٹیوں تک بھی وہ حرکتیں آئیں گی، تمہارے بیٹے بھی محفوظ نہیں رہیں گے. اس لیے ذمہ داریوں کا احساس سارے لوگ مل کر کے کریں، ایک آدمی نہیں. یہ بیچارہ خطیب کب تک یہاں سے پکارے گا؟ ایک کوئی مبلغ کب تک اصلاح کرے گا؟ ہر ایک کی ذمہ داری ہے. آج غلطی کس کی ہے پتا ہے؟ پورے محلے میں 5% یا 10% جواری ہوتے ہیں. 5% سے بھی کم ہوتے ہیں جواری اور سود خور یا شرابی یا زانی. اکثریت تو اچھے لوگوں کی ہوتی ہے، لیکن وہ اچھے لوگ اتنے بھیانک ہوتے ہیں. یاد رکھنا، ان 5 کو جنہوں نے کھلی چھوٹ دی تھی، یہ 95 لوگوں کی بھی وہی سزا ہوگی جو اس جواری کی سزا ہوگی. کیونکہ معاشرے کو برباد کرنے میں ان 5 لوگوں کا ہاتھ کم تھا، خاموش رہنے والوں کا ہاتھ زیادہ تھا. یہ سپورٹر تھے، گناہ دیکھ کر کے ہنستے ہوئے چلے جاتے تھے. میرے گھر میں تھوڑی نہ ہو رہا ہے، فلاں کا بچہ بگڑا ہوا ہے، میں تو سنبھال لوں گا اپنا گھر. میاں آگ لگی ہے، تم کیا سنبھال لو گے؟ تمہارے بھی گھر کے دروازے لکڑی کے ہیں، تمہارے بھی گھر کی کھڑکیاں لکڑی کی ہیں. وہ آگ کے شعلے جب نکل کر کے آئیں گے تمہارے دروازے بھی جلائیں گے. یہی حال ہے آج ہمارے گھروں میں. تمہاری بیٹیاں بھی ہیں یا نہیں؟ تمہارے اپنے بیٹے ہیں یا نہیں؟ دوسرے کا بیٹا بگڑ گیا، دوسرے کی بیٹی بگڑ گئی تو آپ ہنس کر تماشا دیکھ رہے ہو کہ فلاں نشہ کر رہا ہے. پہلے حال یہ تھے کہ ہماری جماعت کے لوگ کہیں بیٹھے ہوتے تھے تو آوارہ لوگ ان کے سامنے سے گزرنے میں بھی ڈرتے تھے. گزرنے میں انہیں ڈر لگتا تھا کہ بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آج وہ وقار ختم کیوں ہوتا گیا؟ اپنی ذمہ داری کا احساس جب بندہ ختم کر لیتا ہے تو اقبال نے یہ بہت پہلے کہا تھا، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہو جاتی ہے تب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے. سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پہلے یہ ختم ہو جاتی ہے تب جا کر کے قوم کے اندر بدکاریاں پھیل جاتی ہیں، یہ زبوں حالی کا شکار ہوتی ہے. آج قوم کے اندر جو معاملات ہیں، ہم گرے ہوئے اس لیے ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داریاں نہیں سنبھالنا چاہتے.
اب ظاہر سی بات ہے ایک آدمی بولے گا تو اس کو پکڑ کر کے لے جائیں گے، بند کر دیں گے، دوسرا اٹھے گا اس کو پکڑ کر بند کریں گے، اور سارے لوگ تماشا دیکھتے رہیں گے، یہ سوچیں گے نہیں یہ نہیں کرنا ہے، بولنا نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس طرح کی بزدلی سے تم کتنے سال جی سکتے ہو، چپ چپ رہ کر کے، برائیوں کے بارے میں نہیں بولو گے، کمپرومائز کر کے جیو گے، کب تک رہو گے؟ موت تو آنی ہے، تو جب مرنا ہی ہے تو گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ حق بات کرو، لوگوں کی اصلاح کرو، اور دنیا سے عزت کے ساتھ جاؤ۔ اور ایک بات اے نوجوانوں، دنیا کے تمام معاملات میں 100 سال کی زندگی میں وہ عزت نہیں پاؤ گے جو دامن مصطفیٰ میں 1 منٹ میں عزت مل جاتی ہے۔ میرے آقا کے قدموں سے لپٹ کر 1 منٹ کی جو زندگی تمہیں عزت دیتی ہے، وہ دنیا داروں کی 100 سال کی نوکری تمہیں عزت نہیں دے سکتی۔ اسی لیے میرے مرشد نے فرمایا تھا، بل ہوا سن، سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں۔ آؤ اصلاح کے لیے اپنے ان معاشروں میں اصلاح کا کام تیزی سے شروع کر دو۔ اگر آج تھوڑی سی تمہاری حرکت باقی رہے گی تو امید ہے کہ ہماری جو نئی نسلیں ہیں وہ اس بات پر تو باقی رہے۔ میں سعودی عرب میں دیکھ کر کے آیا ہوں، جنہوں نے اپنے بچوں کو آسٹریلیا امریکہ میں پڑھانے کے لیے بھیجا تھا، آج وہ بچے پلٹ کر کے آئے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں ہو از دا محمد، محمد کس کا نام ہے؟ یہ ریئل بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ارے جہاں اسلام کا مرکز رہا، جہاں سے اسلام پھیلا پھولا، ان کے بچے آج غیروں کی گود میں ڈالے جانے کے بعد آ کر اپنے نبی کو پہچان نہیں پا رہے ہیں۔ تم نے بھی کیا سوچا ہمارے بچوں کو سوشل میڈیا پر چھوڑ دیں گے، یہ سارا کچھ موبائل سے، گوگل سے، انٹرنیٹ سے سیکھتے رہیں گے؟ کل کو یہی بچے کھڑے ہوں گے جو اپنے نبی کو نہیں پہچانتے، وہ اپنے باپ کو قیامت میں کیا پہچانیں گے؟ اور تمہارے مرنے کے بعد کیا ہی سالے ثواب کر سکیں گے؟ ادھر تمہارا جنازہ لا کر کے رکھا گیا ہوگا، تمہارا بیٹا باہر کھڑے ہو کر کے انتظار کر رہا ہوگا، نماز ہو جائے گی تو اٹھاؤں اور ڈا کر کے دفن کر کے آؤں، اسے توفیق بھی نہیں ہوگی کہ وہ تمہارے لیے جنازے کی نماز پڑھ سکے۔ کیوں ایسے معاشرے میں جینے کی ضرورت ہے؟ ہمیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرہ عطا کیا، اس معاشرے میں امن بھی ہے، عزت بھی ہے، وقار بھی ہے۔ آؤ واپس سے پھر اس ماحول کو بنانے میں آپ سب سترک ہو جاؤ، متحرک ہو جاؤ۔ ہر محلے کے نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا، تم 5 ہی صحیح 10 ہی صحیح کھڑے ہو جاؤ ذمہ داری لے کر کے کہ ہم اپنے محلے میں بے حیائیاں نہیں ہونے دیں گے۔ انقلاب آئے گا میرے عزیزو۔ تم یہ مت سوچنا کہ ہم 5 اور 10 لوگوں سے کیا ہوگا، تم اپنی طاقت پر کبھی مت جانا، اس لیے کہ وہ رب العالمین ارحم الراحمین، اس کی طاقت کا تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے، اس کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے۔ آج سے 5 سال پہلے ہبلی کی ایک مسجد سے 50 لوگوں کے بیچ میں نے ایک پاکھنڈی کو اعلان کیا تھا، آپ کو پتا ہوگا۔ ہم نے یہاں سے موبائلے کا چیلنج کیا کیا تھا؟ یہ رب العالمین کا کرم ہے کہ پوری دنیا کے خطے خطے میں وہ آواز پہنچائے گی، جس کو پہنچنا تھا اس کو بھی پہنچی۔ تو کبھی یہ مت سوچنا کہ میرے ایک کے چاہنے سے کیا ہوگا، بہت کچھ ہوتا ہے۔ آواز اٹھا کر کے تو دیکھو، اصلاح کے لیے کھڑے ہو کر کے تو دیکھو۔ بازو ہمارے کمزور ہیں، رب العالمین کی طاقت کمزور نہیں ہے۔ تم اگر کھڑے ہو گئے اصلاح کے لیے تو اللہ تعالیٰ غیب سے اسباب پیدا فرمائے گا۔ ایک نہیں مانے گا، 2 نہیں مانیں گے، ہو سکتا ہے کوئی تو جیالا ہوگا جو تمہاری دعوت پر لبیک کہے گا۔ تم اپنے گھر کی دعوت تھوڑی نہ دے رہے ہو۔ اگر 5 نوجوان کھڑے ہو گئے ہر محلے سے اور وہ دوسرے بچوں کی اصلاح کے لیے کوشش کرتے رہے، خدارا کبھی یہ مت کہنا کہ ہماری ٹیم میں آ جاؤ، ہماری ٹیم میں آ جاؤ، ہماری تنظیم میں آ جاؤ۔ ایک بات میں بتاتا ہوں، اس امت کی ایک رگ کو میں جانتا ہوں، یہ جتنی بھی بگڑی ہوئی ہو، باپ کا واسطہ، ماں کا واسطہ، استاد کا واسطہ، پیر کا واسطہ، ہو سکتا ہے ناکام ہو جائے۔ بگڑے ہوئے نوجوان کو ایک بار آمینہ کے لال کا واسطہ دے کر کے دیکھو، ایک بار میرے مصطفیٰ کے نام کا واسطہ دے کر کے دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذہن و دماغ میں محبت پیدا کر ہی دے گا۔ یہ بگڑا ہوا ہے لیکن آج بھی اپنے نبی سے محبت رکھتا ہے، اور اسی محبت کا واسطہ دے کر کے اصلاح کا کام کرو، ورنہ
آج جو میں سن کر کے آیا ہوں کھڑے ہونے کی ہمت بھی نہیں تھی، اتنی دیر میں بول لیا، کھڑے ہونے کی ہمت نہیں تھی۔ بتاؤ میرے عزیزو، جس کے علاقے میں آ کر کے اس کو یہ خبر دے دی جائے کہ آپ کے علاقے میں بھائی بہن سے زنا کر رہا ہے، اسے بولنے کی کیا جرأت ہوگی؟ اسے کھڑے ہونے کی کیا طاقت ہوگی؟ دل دکھتا ہے۔ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پوزیشن پر آ گئی کہ ہم غیروں میں بھی یہ بات نہیں سن پاتے، غیروں میں یہ بات نہیں سن پاتے، مسلمانوں کے گھروں میں یہ چیز ہو سکتی ہے۔ اس لیے آج میرا یہ پیغام ہے، اگر سارے لوگ ذمہ داریوں کا احساس نہ کریں گے تو کل کو پکڑ ہماری بھی اور تمہاری بھی ہوگی۔ جماعت کے اراکین، اپنی ذمہ داریوں سے بھاگو مت۔ اللہ نے تمہیں کسی خاص مقصد کے لیے اس مسجد کی خدمت عطا کی ہے، ہر مسجد کے لیے کہہ رہا ہوں، اسی مسجد کی بات نہیں۔ تم اپنا کھویا ہوا وقار اٹھاؤ، سنبھالو۔ دو چار لوگ تمہارے ان فیصلوں کے خلاف ہو جائیں گے، کوئی پرواہ نہ کرو۔ تم اگر اس زمام کو مضبوطی سے پکڑ لو گے کہ معاشرے میں ان بے حیائیوں اور گندگیوں کو ہم ہونے نہیں دیں گے، تو ہو سکتا ہے دو چار لوگ مخالف ہوں گے، لیکن دیکھنا اللہ تعالیٰ تمہاری غیب سے مدد کے لیے فرشتوں کو اتارے گا کہ امت مصطفیٰ کی اصلاح کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ دنیا کوستی ہے تو کوسے، لیکن آپ اپنی ذمہ داری پوری کرو۔ کوئی بچہ بگڑتا ہے تو معاشرے کے ذمہ دار اراکین جماعت اس کا بہت باریکی سے جائزہ لے اور اس پر پکڑ بنا ہے، ورنہ ہاتھ سے نکل جانے کے بعد پھر اصلاح نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو خیر امت میں جس طرح سے رکھا ہے، ہمیشہ خیر امت کے اس لقب کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تبارک و تعالی ہمارے اس بگڑے ہوئے معاشرے کو پھر سے اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب العالمین، یا اکرم الاکرمین، تیرے دربار میں عاجزانہ فقیرانہ التجا ہے کہ مولا ہم ویسے ہی بغیر کسی قیادت کے بھٹکے ہوئے ہیں۔ اللہ ہم کسی کے ساتھ کوئی بغیر مرکزیت کے آوارہ ہے، اے اللہ تو بھی ہمیں تنہا نہ چھوڑ دے۔ تیرے نبی کا واسطہ مولا، اس امت کو اس یتیمی کی حالت میں تنہا نہ چھوڑ، ہمارے معاشرے میں غیب سے اصلاح کرنے والوں کی جماعت پیدا فرما۔ اے اللہ علماء صالحین کو ہمارے درمیان پیدا فرما، ہماری قوم کو اور ہمارے بچوں کو تیرے حبیب پاک کا سچا شہدائی بنا دے۔ اے اللہ، اے کریم خدا، جن بے حیائیوں اور برائیوں سے ہمارا کلیجہ منہ کو آتا ہے، ان بے حیائیوں اور برائیوں سے ہمارے گھروں کے دروازوں کی حفاظت فرما۔ یہ بے حیائی ہمارے گھر کے دروازوں پر دستک نہ دے، ہماری اولاد، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، سب کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ مولا آخری دم تک تیرے نبی پاک کے غلاموں میں ہمارا شمار فرما، اور مرے تو تیرے نبی کی محبت میں دنیا سے جائیں، خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔